یہ مسائل اس کو الگ سے ریکارڈ کر لیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں 11ویں شریف کی چاندی کے چھلے پہننا کیسا ہے؟ منت والے بھائی دیکھیں، چاہے وہ کسی بزرگ کی نیاز نظر کے جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے دھاگے ہو یا چھلے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے نام کے علاوہ یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ جتنے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر جاتے ہیں تو تاگ دھاگا باندھا جاتا ہے، کہیں پر تالا باندھا جاتا ہے، کہیں پر کچھ اور باندھا جاتا ہے، کہیں کچھ خود ہی اپنے ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں، تو کسی بزرگ کے نام کی نظر نیاز کی جو ہے کوئی چیز ہوتی ہے اس کو باندھتے ہیں۔ ایسے یہ لوگ مندروں پر جاتے ہیں تو دھاگا باندھ کر کے آتے ہیں، آج ہم مزاروں پر جاتے ہیں تو بزرگ کے نام کا دھاگا باندھ کر کے آتے ہیں، سراسر ناجائز اور حرام۔ جہاں تک صرف چاندی کی بات ہے کہ چاندی جو ہے کتنا پہن سکتے ہیں، تو 4.5 ماشا چاندی کی اجازت ہے، 4.5 ماشا چاندی کی اجازت ہے۔ اور 4.5 ماشا کتنا ہوتا ہے؟ 4.5 ماشا 4.5 ماشا ہوتا ہے 4 گرام 374 ملی گرام، 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک صحابی نے پوچھا میں پہن سکتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ ہاں، چاندی کی 1 مسقال سے کم ہو تو پہن سکتے ہو۔ اور 1 مسقال کتنا ہوتا ہے؟ 4.5 گرام، 4.5 ماشا کا، اور 4.5 ماشا کتنا ہوتا ہے؟ 4 گرام 374 ملی گرام۔ اس سے کم ہے تو پہن سکتے ہیں، اور وہ بھی پہننا بہتر نہیں ہے کہ ہر آدمی انگوٹھی پہنے، یہ کوئی بہت بہتر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے لیے بنوایا تھا، جب آپ کو مہر لگانا ہوا تو ضرورت کے لیے بنوایا تھا، اس لیے شوقیہ نہیں پہننا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو ضرورت بھی ہے تو پہن سکتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کے حد کے اندر پہنے۔ اب بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ہر انگلی میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، سونے کی تو ایک دم جائز نہیں ہے، اور چاندی کی بھی اگر پہنے ہو تو چاندی کی انگوٹھی کتنی؟ 4.5 ماشا کی ہونی چاہیے۔ اب 2 3 انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، ملائیے تو کتنی ہو جائے گی؟ اس سے زیادہ کی ہو جاتی ہے، جائز نہیں ہے مرد کے لیے پہننا۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں، اور بزرگ کی کسی اللہ کے علاوہ کسی کے نظر و نیاز کی نام کی پہن رہے ہیں تب تو سراسر ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دنیا میں سب سے پہلے کس نے طلاق دی؟ جواب دیں۔ بھائی دیکھیں، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ہم عام طور پر جواب نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ بھائی اصل چیز کیا ہے؟ عمل کرنا ہے نا۔ اس طرح کی چیزیں پوچھیں کہ جو ہمارے عمل میں ہو، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ، اس طرح پوچھا کریں۔ بارگاہ آپ نے پوچھ دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اپنی اہلیہ کو دی تھی، عمارہ بنت سعید کو۔ السلام علیکم، ایک مسئلے کا حل بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت کا پتی کب تک گھر نہ آئے تو وہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ کیا کر سکتی یا نہیں؟ اگر کہیں سے کوئی دلیل ہو تو کرپیا بتانے کی کرپا کریں۔ میں تصبر علی سن آف صفدر علی، محلہ لیدی پور، جنپد شاہ جہاں پور، اتر پردیش سے۔ دیکھیں، معطوف عن الغائب اسے بولا جاتا ہے، جس عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور کہیں نہ ملے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ وہ عورت قریب کے دارالقضاء کے اندر شرعی پنچایت میں جائے اور اپنا مسئلہ بیان کرے، یا اس کی طرف سے اس کے ولی جائیں اور وہ وہاں پر جا کر کے پوری صورتحال بتلا دیں، اور پھر دارالقضاء سے اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کی چھان بین کی جائے گی، اور پھر ایک وقت دیا جائے گا، ایک ٹائم دیا جائے گا عورت کو۔ اس ٹائم تک اگر شوہر نہیں ملتا ہے، ہاں بعض کتابوں میں 1 سال لکھا ہوا ہے، اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اس کے بعد وہی شرعی پنچایت نکاح کو فسخ کر دے گی، اور فسخ کرنے کے بعد پھر عورت کو عدت گزارنا پڑے گا، اور عدت گزارنے کے بعد پھر وہ عورت آزاد ہوگی، پھر وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد پہلا شوہر واپس آ جاتا ہے تو آٹومیٹک دوسرا نکاح ختم ہو جائے گا اور پہلے شوہر کے نکاح میں آ جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، سوتے میں ایسا لگتا ہے کوئی دبا دیا ہے، نہ بول پاتا ہوں، نہ اٹھ پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں، دل دماغ صرف کام کرتا ہے، اندر اندر پڑھا کرتے ہیں، اس میں خواب بھی آتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ یہ کچھ اور اسی کے ذریعے 3 4 بچے گر چکے ہیں۔ مولانا صاحب کچھ آپ ہی بتا دیجیے، ہم بہت پریشان ہیں۔ دیکھیں بھائی، سونے سے پہلے معوذتین اور سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کریں۔
اور اسی طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، اس پر پورا ایک ویڈیو میں نے جو ہے وہ اس پر بنوا دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب سوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی سینہ دبا رہا ہے، بولنا چاہتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں، اس طرح کی حالت ہوتی ہے، اس کو سلیپ پیرالیسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیا دعائیں پڑھنا ہے، مستقل پورا ایک ویڈیو اس پر بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، آپ بھی جا کر کے اسے دیکھ لیں، ہمارے چینل پر وہ مل جائے گا۔ اور جو ہے ناپاکی کی حالت میں نہ رہیں، خوشبو کا استعمال کم سے کم کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے پاکی کی حالت میں رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کر کے تبھی سوئیں، اپنے اوپر دم کر کے سوئیں۔ اور آیت الکرسی کا بھی طریقہ میں نے بتایا تھا، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا 3 مرتبہ پڑھنا ہے ہر بار، اس طریقے سے 9 بار ہو جائے گا، اور پھر ایک یوں ایسے دائرہ بنا دینا ہے۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے شر اور فتنے سے، جنات اور شیاطین کی شرارتوں سے، ان کے فتنے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ انتقال پر قرآن خوانی کرنا کیسا ہے، کرانا چاہیے کہ نہیں؟ محمد عادل یوپی جونپور رشید آباد سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن خوانی مروجہ قرآن خوانی ہوتی ہے، نفس قرآن خوانی میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن خوانی مطلب قرآن پڑھنا، کسی کا انتقال ہو گیا آپ قرآن پڑھ کر کے جہاں سے بخش دیں۔ لیکن مروجہ قرآن خوانی میں کیا کیا گیا ہے، یہیں پر آ کر کے پڑھنا ہے، قرآن پڑھ کر کے بخشنا ہے نا۔ اب آپ نے کہا ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ایک پارہ پڑھ کر کے بخش دیا، آپ کہتے ہیں میرے گھر آ کر کے پڑھیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ دیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ دیں، اپنے اسکول میں بیٹھ کر پڑھ دیں، مسجد میں بیٹھ کر کے پڑھ دیں۔ قرآن پڑھنا آم کھانے سے مطلب ہے نا، یہ پیڑ گرنے سے مطلب، آپ کے گھر میں آ کر کے پڑھیں۔ پھر دوسرا کیا ہے، گھر میں آ کر کے پڑھیں تو اس کے بعد پھر آپ جب گئے کسی کے گھر میں پڑھنے تو کیا ہے، وہاں پڑھنے کے بعد کتنی ملا تھی، ایک پارے پہ کتنی 2 ٹھی مرتی ہے، ایک پارہ اور لاؤ، یعلمون تعلمون، چلو 4 مرتی لاؤ، اس کا تو ثواب ہی نہیں ملے گا پڑھنے کا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نہیں پڑھتے ہیں قرآن، خالی ایسے ایسے کرتے ہیں اور امرتی کے لیے کرتے ہیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا تو بخشے گا کیا؟ یہ مروجہ قرآن خوانی جو ہو رہی ہے یہ سراسر ناجائز ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انتقال ہو۔ ہمارے گھر دادی کا انتقال ہوا تھا، میں نے اس عمر کے اندر بہت سے جنازے دیکھے، اپنے دادا کا جنازہ دیکھا، اپنے ابو کا جنازہ دیکھا، اپنی دادی کا جنازہ دیکھا، بہت سے جنازے دیکھے۔ تو سب لوگ آتے ہیں بیٹھ کر کے کیا کریں گے، بڑبڑ کریں گے خالی۔ تو میں گیا مسجد سے پارا اٹھا کر کے لایا، اور قرآن گھر میں جتنے لوگ آئے تھے نا، کوئی آ کر کے بیٹھا، میں فوراً پارا نکال کر لاؤں، لیجیے۔ کوئی اپنے سے آ کر کے پڑھ رہا ہے تو منع نہیں، بلائیے، آپ بلا رہے ہیں نا، ہم نے بلایا کہ آ کر کے پڑھیے، تو پھر اپنے سے آیا، کوئی اپنے سے آیا تھا تعزیت کے لیے اور اس نے بیٹھ کر کے پڑھ دیا، پڑھ سکتا ہے، سب نے پڑھ دیا، ہم نے ایصال ثواب کر دیا۔ اعلان کروا دیجیے مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر کہ بھائی ہمارے دادا کا انتقال ہوا ہے، آپ لوگ ایصال ثواب کر دیں، پڑھ کر کے بخش دیا جائے۔ یہ اصل طریقہ ہے پڑھنے کا۔ اور ہر گھر کے اندر یہ جو طریقہ بنا لیا گیا ہے، 11ویں دن، 13ویں دن، 40واں ہے، 50واں ہے، کا مطلب 40واں میں یاد کریں گے اور 41واں میں بھول جائیں گے۔ بھائی قرآن اللہ کہتے ہیں روزانہ یاد کرو، روزانہ پڑھ کر کے بخشو، تو اسلام میں کوئی 40واں اور 50واں نہیں ہے، نہ 11ویں ہے نہ 13ویں، یہ سب ہم نے غیروں سے لے لیا ہے۔ اس لیے مروجہ قرآن خوانی جو ہے اس میں بہت ساری خرافات پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ بدعت ہے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کسی کا انتقال ہو، مسجد کے اندر اعلان کر دیا جائے، مدارس کے اندر اعلان کر دیا جائے، جتنے بھی شعبے ہیں الحمدللہ اس کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ خود جو ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے، ماشاءاللہ 250-300 بچے ہیں پڑھوا کر کے بخشوا دیا گیا، اور سب تک ایصال ثواب۔ یہی در حقیقت ایصال ثواب ہوتا ہے کہ جس میں نہ کوئی مٹھائی کی لالچ ہوتی ہے، نہ جلیبی کی لالچ ہوتی ہے، نہ امرتی کی لالچ ہوتی ہے، اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ قرآن خوانی کر سکتے ہیں۔ بس کریں، اب وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔